محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لاپرواہی سے، گناہوں سے بچ کر، غیبت سے، چغلی سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے، بے ادبی سے، ہر قسم کے گندی خصلت سے، گندے عادات سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت قرآن و احادیث میں بھری پڑی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنا مقدر فرما۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے اللہ کے نبی نے شعبان کے بعد آخری تاریخ میں یعنی رمضان کی چاند دیکھنے کی تاکید فرمائی اور دن کو گننے کا اہتمام فرمایا کہ تم جو ہے شعبان کی تاریخ کو گنو اور 30 پورا کر کے، اگر 29 میں ابر آلود نہیں ہے، آسمان صاف ہے اور چاند کی خبر نہیں ملی ہے تو 30 دن پورے کر کے رمضان کے روزے کو شروع کر دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری میں آپ شعبان کے اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھا جتنا کہ شعبان میں رکھا، یعنی نفلی روزہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے تھے، اور کبھی مسلسل رکھتے تھے اور کبھی کبھی ایک دم ترک کر دیتے تھے۔ لیکن امت کو حکم دیا ہے کہ امت جو ہے 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا ہے تو 15 شعبان سے پہلے پریکٹیکلی طور پر بھی رکھنا چاہیے اور رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے۔ شعبان میں معمولی بیماری کا بہانہ بنا کر روزے کو چھوڑنا، تراویح کو چھوڑنا بہت ہی بڑا گناہ کا کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑنا، ایک غضب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں تمام امت کو روزہ دیا گیا۔ وہ بات الگ ہے کہ ان کا روزے کا وقت الگ تھا، طریقہ الگ تھا، مگر ہر نبیوں کو روزہ دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ فرمایا خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ، شیطان سے دور ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کوئی نفلی عمل کرتا ہے، ایک نفلی عمل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ نیکیوں کے جمع کرنے کا، نیکیوں کے کمانے کا ایک سیزن ہے۔ اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لینا چاہیے، کیا پتہ آئندہ سال ہمیں میسر ہو یا نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بیمار ہیں، جو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اب کون لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، ان کے لیے دوسری نشست میں ہماری باتیں آئیں گی۔ بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مریض ہیں، جو شرعی عذر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ جو ہے صحت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور ایمان و یقین کے ساتھ روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان و یقین کے ساتھ ثواب کی امید پر رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز کی پابندی کرتا ہے، کہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں سب سے بڑی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر سے ہم لوگ جانتے ہیں، اور لیلۃ القدر اللہ نے اسی مہینے رکھا ہے۔ اور قرآن مقدس جو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ایک گائیڈ لائن ہے اور ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو اللہ نے اس کو اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور قرآن جیسی کتاب کو اسی مہینے میں اللہ نازل فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کی فضیلت اور اس کی برکت کو جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ ایک انسان رمضان کے روزہ نہیں رکھ پایا کسی وجہ سے، اگر اس کی قضا کرتا ہے، رمضان کا روزہ کا جو فضیلت ہے وہ اس کو قضا میں حاصل نہیں ہو سکتی، چہ جائے کہ اس کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، اس کے ذمے جو قرض تھا، فرض تھا، وہ سبکدوش ہو جاتا ہے۔ مگر رمضان کے روزے کی فضیلت، اگر ایک روزہ کوئی ترک کرتا ہے، پوری زندگی بھر روزہ رکھتا ہے، تو اس ایک روزے کی فضیلت کو پا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور نوجوانوں، میری مائیں اور بہنوں، رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور جتنا ہو سکے نیکیوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ استغفار کی کثرت ہو، درود شریف کی کثرت ہو، کلمہ طیبہ کا ورد ہو، قرآن کی تلاوت ہو،